الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. محترم حضرات، دماغی دورہ، جنزدگی، جادو ان امور میں سے ہیں جو اس زمانے میں بہت بڑے پیمانے پر منتشر ہیں، یہاں تک کہ بہت سے لوگوں کے لیے جنزدگی والے دورے اور طبی دورے کے درمیان فرق کرنا، اسی طریقے سے اس وہم کے درمیان فرق کرنا جس کا دعویٰ بہت سارے مریض کیا کرتے ہیں تاکہ وہ اپنی خصوصی مشکلات سے نجات پا جائیں، بہت مشکل ہو گیا ہے اپنی کثرت کی وجہ سے. یہاں علماء کرام کی کچھ رائے میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. دماغی دورے کے سلسلے میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ جو بہت مشہور عالم اور شارح حدیث گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک بیماری ہوتی ہے جو اعضائے رئیسہ کو اپنے کام سے روک دیتی ہے، لیکن مکمل طور پر نہیں بلکہ غیر تام طور پر روکتی ہے، اور اس کا سبب ہوتا ہے ایک غلیظ ہوا ہوتی ہے جو دماغ کے منافذ میں رک جاتی ہے، یا بخار ردی قسم کا ہوتا ہے جو اٹھتا ہے اس کی طرف بعض اعضاء کی طرف سے، اور اس کے ساتھ ہی کبھی کبھی اعضاء میں تشنج پیدا ہو جاتا ہے تو آدمی اس علت کے ساتھ کھڑا نہیں رہ سکتا بلکہ گر جاتا ہے، اس کے منہ سے جھاگ نکلنے لگتی ہے رطوبت کی غلاظت کی وجہ سے. اور کبھی کبھی یہ دورہ سرا کا جنات کی طرف سے ہوتا ہے اور ان میں سے خبیث نفوس کی طرف سے واقع ہوتا ہے، یا تو بعض انسانی صورتیں ان کو پسند آ جاتی ہیں یا ان کو اذیت پہنچانا چاہتے ہیں. اور سرا کی جو پہلی قسم ہے دورے کی، اسی کا اس بات تمام اطباء کرتے ہیں، اس کا علاج بھی بیان کرتے ہیں. اور دوسرے کا ان میں سے بہت سے لوگ انکار کرتے ہیں اور بعض لوگ اس کا اس بات کرتے ہیں لیکن اس کا علاج انہیں معلوم نہیں ہے، بس یہی تجویز کرتے ہیں کہ اس کا مقابلہ کچھ اچھی اور بلند روحیں اگر کریں تو ان شریر اور سفلی روحوں کے آثار ختم ہو جائیں گے اور ان کے افعال باطل ہو سکتے ہیں. حافظ ابن حجر نے یہ بات فتح الباری میں بیان فرمائی. دوسری چیز یہ ہے کہ سرا جنزدگی یا دماغی دورے کا اس بات اس کے دلائل قرآن و حدیث سے کیا ہے، اس کے سلسلے میں کچھ باتیں پیش کی جاتی ہیں. قرآن کریم میں دلیل یہ ہے کہ سرا یعنی جنزدگی ایک ایسا واقعی اور حقیقی معاملہ ہے کہ جس کے واقع ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے، اور اس کا انکار کرنے والا سوائے معاند اور مقابل کے کوئی نہیں ہو سکتا ہے. اول قرآن سے دلیل اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ نہیں کھڑے ہوتے ہیں مگر اس شخص کی طرح جسے شیطان نے چھو کر خبطی بنا دیا ہو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان کے چھونے سے یا شیطان کے لاحق ہونے سے آدمی خبطی بن سکتا ہے. اگرچہ اس میں سود خور کی مذمت بیان کرنے کے لیے یہ آیت آئی ہے اور اس کے سامنے اس کے لیے مثال پیش کرنا ہے کہ قیامت کے دن اس کے اٹھنے کا عالم کیا ہوگا. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ کسی چیز سے تشبیہ آدمی کو اس وقت دی جاتی ہے جب مشبہ بھی واقعی موجود ہو، اور اگر مشبہ بھی کا وجود ہی نہ ہو تو پھر اسے تشبیہ دینے کا مسئلہ کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے. اس کی تفسیر میں امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتی اس آیت میں دلیل ہے ان لوگوں کے فساد کی جو سرا کا انکار کرتے ہیں جنات کی جانب سے، اور اس بات کے دعوے دار ہیں کہ یہ سب طبیعتوں کا فعل ہے اور شیطان انسان کے اندر چلتا ہے اور نہ اسے لاحق ہوتا ہے اور چھوتا ہے. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں الذین یأکلون الربا والی جو آیت ہے اس میں اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی وہ اپنی قبروں سے قیامت کے دن نہیں کھڑے ہوں گے مگر ایسے جیسے دورے کا مریض اپنے دورے کی حالت میں کھڑا ہوتا ہے اور شیطان جسے نے خبطی بنا دیا ہوتا ہے اور وہ جو ہے منکر طریقے پہ کھڑا ہوتا ہے، اس سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے تشبیہ دی ہے. تو گویا یہ علماء اس بات تسلیم کرتے ہیں کہ شیطان کسی انسان کو لاحق ہو کر اسے خبطی بنا سکتا ہے، اس کے دماغ پہ اثر انداز ہو سکتا ہے. دوسرے سنت سے دلائل حضرت عطا ابن ابی رباح
رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے کہا الا اریک امرأۃ من اہل الجنہ، کیا میں تجھے جنتیوں میں سے ایک عورت نہ دکھاؤں؟ قلت بلا، میں نے کہا کہ ضرور دکھائیے۔ قال هذه المرأة السوداء اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت، کہا کہ یہ کالی عورت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے عرض کیا کہ انی اسرع، اللہ کے نبی مجھے دماغی دورہ پڑتا ہے، وانی اتکشف، اور میں کھل جایا کرتی ہوں، کپڑا میرا کھل جاتا ہے، فادعوا اللہ لی، آپ میرے لیے اللہ سے دعا فرما دیں۔ قال ان شئت صبرت ولک الجنہ وان شئت دعوت اللہ ان یعافیک، آپ نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو صبر کر لو اور تمہیں جنت مل جائے، اور اگر چاہو تو میں اللہ سے تمہارے لیے اس بات کی دعا کر دوں کہ وہ تمہیں عافیت عطا فرما دے۔ فقالت، تو خاتون نے یہ کہا کہ اصبرو، میں صبر کروں گی۔ فقالت انی اتکشف، پھر اس نے عرض کیا کہ میرا کپڑا کھل جاتا ہے، فادع اللہ لی اللہ اتکشف فدعا لها، بس آپ اتنی دعا فرما دیں کہ میرا کپڑا نہ کھلا کرے۔ تو آپ نے اس کے حق میں دعا فرمائی۔ ابن جریج سے روایت ہے کہ مجھ سے عطا نے بیان کیا کہ انہوں نے ام ظفر کو دیکھا تھا، وہ کالی لمبی خاتون جو خانہ کعبہ کے خلاف کے پاس کھڑی ہوئی تھی، تو میں نے انہیں دیکھا تھا۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں اس حدیث میں اس کی فضیلت ہے جسے دماغی دورے کی شکایت ہے، اور بلاؤں، دنیا کی بلاؤں پہ صبر کرنے سے جنت ملا کرتی ہے، اور شدت کو اختیار کرنا رخصت کو اختیار کرنے سے افضل ہے اس شخص کے حق میں جو اپنے نفس کے اندر طاقت پاتا ہو اور شدت کا التزام اور پابندی کرنے سے کمزور نہ پڑتا ہو، اور اس میں دوا کو، علاج کو ترک کر دینے کی جواز کی بھی دلیل ہے، اور اس میں یہ بھی ہے کہ سارے امراض کا علاج دعا اور اللہ سے التجا کے ذریعہ کرنا زیادہ نفع بخش اور زیادہ کامیاب علاج ہوتا ہے بنسبت جڑی بوٹیوں سے اور دواؤں سے علاج کرنے کے مقابلے میں۔ تو یہ حدیث بھی گویا حافظ ابن حجر کے نزدیک جو ہے اسی قبیل سے ہے کہ جس میں جنات کا اثر ہوتا ہے، یا اسی طریقے سے اور بھی کچھ علماء نے اس طرح کی بات کہی ہے، اور بھی کچھ روایتیں ہیں جو انشاءاللہ اگلی نشست پر پیش کی جائیں گی، پھر اس میں گفتگو کی جائے گی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب، صلی اللہ تعالی علیہ